وبہ نستعین۔ حجاب کا مسئلہ یا حجاب کنٹروورسی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت بار الگ الگ ملکوں میں بلکہ خود ہمارے ملک میں یہ ایشو اٹھایا جاتا رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس کنٹروورسی نے لوگوں کو بحث کا ایک نیا موضوع دے دیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان انٹلیکچوئلز بھی بیک فٹ پر جا کر حجاب کے ایشو پر یہ کہتے نظر آئے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام میں بہت زیادہ ضروری یا اہم ہے، بلکہ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام میں حجاب کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ مسلم لیڈرز اور اسلامک اسکالرز کی طرف سے امپوز کی ہوئی وہ پریکٹس ہے جو عورتوں کی آزادی اور ان کی فریڈم کے خلاف ہے۔ قرآن میں یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشنز میں اس سلسلے میں کوئی کمانڈ نہیں ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں دو پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، ایک یہ کہ حجاب اسلام میں کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور حجاب کے مسئلے پر ہمارا کنسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، ہمارا سمویدھان ہمیں اس مسئلے پر کیا حق دیتا ہے۔ دیکھیے، جس سمویدھان نے مسلم عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتی ہیں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پریکٹس کر سکتی ہیں، اسی سمویدھان نے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، تعلیمی اداروں کو بھی یہ ادھیکار دیا ہے کہ وہ اپنی فنکشننگ کے لیے، ان کو چلانے کے لیے اپنے اصول، اپنے پرنسپلز، اپنے قوانین بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال تب کھڑا ہوتا ہے جب کنسٹیٹیوشن سے ملے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس میں اور ان اسکول کے بنائے ہوئے ضابطوں میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے۔ جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو کس پر عمل کیا جائے گا، یعنی ترجیح کس کو دی جائے گی، فنڈامنٹل رائٹس کو دی جائے گی جو ہمیں کنسٹیٹیوشن سے ملتے ہیں، یا اسکول کے بنائے ہوئے اصول اور پرنسپلز کو دی جائے گی؟ یہ جو حالیہ کنٹروورسی ہے یہ پوری بحث اسی پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے ہم پہلے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ حجاب اسلام میں کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں، عربک لینگویج میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے عورتن، اس کے معنی آتے ہیں چھپانا، کور کرنا، پردہ کرنا، جس کو ہم اردو میں ستر بھی کہتے ہیں۔ اس کو اسلام میں مردوں کے لیے الگ ڈیفائن کیا گیا اور عورتوں کے لیے الگ ڈیفائن کیا گیا۔ مرد سے کہا گیا کہ اس کے نابی کے نیچے کا حصہ اور گھٹنوں تک انکلوڈنگ نیز یہ سب ستر میں داخل ہے، اس کے لیے اس حصے کو چھپانا فرض اور مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ وہ اس کو ریویل نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا، نہ کسی عورت کے سامنے نہ کسی مرد کے سامنے۔ بغیر ضرورت کے بدن کے اس حصے کو ریویل کرنا، اس کو کھولنا گویا کہ ایک طرح کا پاپ ہے، سن ہے۔ اسلام میں اس کو گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے پردے کے سلسلے میں اسلام نے مردوں کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا۔ پہلی کیٹیگری میں اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر آتا ہے۔ ان دونوں کا یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ان کا کوئی حجاب نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ایچ پارٹ آف دا باڈی کو دیکھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں عورت کے وہ فیملی ممبرز آتے ہیں جن سے اسلامک لاء کے اعتبار سے عورت کا نکاح صحیح نہیں ہے، اسلامکلی ان سے نکاح ویلڈ نہیں ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، فادر ان لا ہے، سن ہے، گرینڈ سنس ہیں، یا اسی طریقے سے ماموں ہیں اور دوسرے کچھ رشتہ دار ہیں۔ یہ سب ایسے رشتے ہیں جن سے اسلامک لاء کے اعتبار سے عورت کا نکاح، اس کی شادی صحیح نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے۔ ان کے سامنے پردہ یہ ہے کہ اس کا فیس، گردن، سر کے بال، چہرہ، یا اسی طریقے سے گھٹنے کے نیچے کا حصہ، پنڈلیاں، یہ اگر کھل جائے تو یہ پرمیسیبل ہے، جسے گھروں میں عام طور سے ان پارٹس کو کھولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو فیملی ممبرز کے سامنے ان پارٹس کا کھولنا جائز ہے، اسلام میں اس کی بہت کلیئر گائیڈ لائنز ہیں۔ تیسری کیٹیگری میں وہ مرد آتے ہیں جو عورت کے لیے اسٹرینجرز ہیں، اجنبی ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ ان لوگوں کے سامنے اسلام عورتوں کو یہ کمانڈ دیتا ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنا پورا بدن ڈھک لیں، کوئی بھی حصہ بدن کا کھلا نہ رہے۔ اس کیٹیگری پر آتا ہے حجاب کا مسئلہ۔ حجاب کی الگ الگ ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، لیکن اگر اس کو آسان ورڈز میں سمجھیں تو حجاب کہتے ہیں عورت کا ایسی بڑی چادر یا اسکارف یا کوئی بڑا لوز کپڑا اوڑھنا یا پہننا جس سے اس کا پورا بدن ڈھک جائے، جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، جیسے عموماً جو برقعے چلتے ہیں وہ اس کی اچھی ایگزامپلز ہیں۔ حالیہ جو کنٹروورسی ہے یہ پوری اسی حجاب کو لے کر ہے۔ اب ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس حجاب کی اہمیت کیا ہے اور وہ کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، پردہ یا حجاب اسلام میں یہ ایک ایسنشیل پارٹ ہے، اسلام کا ایک انٹیگرل جز ہے، بنیادی حصہ ہے، جس کو اسلامک اسکرپچرز میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور زور دے کر بیان کیا گیا ہے، اور بغیر ضرورت اس کے چھوڑنے کو گناہ تصور کیا گیا ہے۔ کئی ساری قرآنک ورسز ہیں اور بہت سی پروفٹ محمد کی احادیث ہیں، ٹریڈیشنز ہیں جو اس کے مینڈیٹری ہونے کو اور ضروری ہونے کو بتاتی ہیں۔ حجاب کی یہ جو کیٹیگری ہے اس کے بھی کئی سٹیجز بیان کیے گئے۔ جو ہائیسٹ سٹیج یا سب سے اعلیٰ درجہ اس کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، بغیر ضرورت کے گھروں سے نہ نکلیں، ہاں ضرورت کے ساتھ گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کو قرآن کی چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 33 میں بیان
किया गया। इसी तरह कुरान की चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 53 में प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस को, उनके सहाबा को यह हुक्म दिया गया कि जब तुम प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ्स से, उनकी बीवियों से जब तुम उनसे कोई सवाल किया करो तो कर्टेन के पीछे से, पर्दे के पीछे से सवाल किया करो। तो इस्लाम में फर्स्ट प्रायोरिटी या पहली तरजीह यह है कि औरत अपने घर में रहे, बगैर ज़रूरत के बाहर ना आए। यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी घर में नहीं गुजारी जा सकती, ज़रूरत पड़ती है बाहर आने की भी। अगर औरत को घर से बाहर आने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कुरान में अलग गाइडलाइंस बयान की गई हैं, जिसको इस्लामिक स्कॉलर्स ने पर्दे का दूसरा दर्जा भी कहा है, यानी सेकंड स्टेज। कुरान में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59 में कहा गया, ओ प्रॉफिट मोहम्मद, तुम अपनी बीवियों से, बेटियों से और तमाम मुसलमान औरतों से ये कह दो कि जब वो घर से बाहर आएँ तो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें। चादर लटकाने का मकसद ये था कि उनका पूरा बदन कवर हो जाए। इस वर्स में एक वर्ड यूज़ किया गया है जलाबीब। जलाबीब ये जमा है, प्लुरल है जिलबाब की। जिलबाब के सिलसिले में अरबिक लैंग्वेज के या अरबिक कल्चर के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ये कहती है कि जिलबाब उस लूज, ढीले ढाले या उस बड़े कपड़े को कहा जाता है जो औरत के पूरे बदन को कवर कर लेता है, पूरे बदन को छुपा देता है, कोई भी हिस्सा उसमें से रिवील नहीं होता है। ये मैंने सिर्फ 2 रेफरेंसेस दिए हैं जो कुरानिक वर्सेस से हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पर्दा या हिजाब इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है, वो कुरान की इन वर्सेस को देखें और इससे पता लगाया जा सकता है कि इस्लाम में पर्दा न सिर्फ एक प्रैक्टिस है बल्कि एक मैंडेटरी प्रैक्टिस है। ये इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, बुनियादी जुज़ है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर आप इस मसले को डिटेल में या तफसील से समझना चाहते हैं तो एक छोटी सी किताब है, एक छोटा सा रिसाला है, तफसीलुल खिताबी फ़ी तफसीरी आयातिल हिजाबी। इस टॉपिक पर जितनी भी कुरानिक वर्सेस हैं या अहादीस हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की ट्रेडिशंस हैं, सबको इस किताब में जमा किया गया है और तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स के ओपिनियंस इस किताब में पर्दे को लेकर बयान किए गए हैं। इस किताब को अगर आप स्टडी करते हैं तो इस मसले को बेहतर समझ सकते हैं। हिजाब इस्लाम में कोई ऑप्शनल रूलिंग नहीं है, ये कोई ऑप्शनल हुक्म नहीं है कि आपको इख्तियार दे दिया गया, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, बल्कि ये एक मैंडेटरी, वाजिब और ज़रूरी प्रैक्टिस है जिसको इस्लामी औरतों के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। हिजाब के बारे में तमाम मज़ाहिब, तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स इस बात पर अग्री करते हैं, मुत्तफ़िक़ हैं कि हिजाब इस्लाम का ये एक मैंडेटरी पार्ट है, ज़रूरी हिस्सा है, किसी का इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हिजाब की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस या अलग अलग वजाहतें ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बात को लेकर तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम लोग यूनानिमस हैं कि इस्लाम का हिजाब एक बुनियादी जुज़ है। अगर मुसलमान औरत घर से बाहर निकलती है तो उसको हिजाब करना ज़रूरी है। अब यहाँ हालिया जो इस इशू को उठाया गया है उसकी शुरुआत हुई है कर्नाटका के कॉलेज से, जहाँ कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स से दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में ये कह दिया गया कि तुम हिजाब के साथ कॉलेज में नहीं आ सकते। उसके बाद फिर यही बात कुछ दूसरे कॉलेजेस में पेश आई। इन स्टूडेंट्स ने, मुस्लिम लड़कियों ने उन कॉलेज के प्रशासन के ख़िलाफ़ वहाँ कॉलेज के गेट के बाहर धरना दिया, एहतजाज किया। फिर इन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ दूसरे जो रिलीजन के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इनके ख़िलाफ़ धरना दिया। स्कूल प्रशासन का कहना यह था कि कैंपस में, कॉलेज के अंदर हिजाब की इजाज़त नहीं है, और स्टूडेंट्स का यह कहना है कि हिजाब हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है, हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉलेज हमें उससे नहीं रोक सकता। यही हमारी वीडियो का दूसरा पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब यहाँ ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस सिलसिले में क्या इख्तियारात दिए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 25(1) ये कहता है कि इस मुल्क के हर नागरिक को किसी भी मज़हब को कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उसको प्रीच करने की, यानी उसकी तबलीग करने की इजाज़त है। ये उसका अधिकार है, बुनियादी हक़ है। यानी ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक के मज़हब पर अमल करने की आज़ादी को इंश्योर कराए, उसकी यकीन दहानी कराए। अगर कोई अपने रिलीजन पर ओपनली प्रैक्टिस करना चाहता है, अपने मज़हब पर प्रैक्टिस करना चाहता है, उस पर अमल करना चाहता है, तो उसमें कोई बाधा और रुकावट ना आए। लेकिन इसी आर्टिकल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ मुस्तस्नयात भी हैं, और वो ये हैं कि मज़हब की किसी भी तालीम पर प्रैक्टिस करने से मुल्क के अमन को कोई ख़तरा ना हो, लोगों के अखलाक़ आम्मा को ख़तरा ना हो और लोगों की सेहत आम्मा को ख़तरा ना हो, यानी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मजहबी मामलात में ना मुदाखलत करे और ना किसी को करने दे, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करे, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन यहाँ ये बात भी समझें कि हुकूमत मज़हब की सिर्फ उस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करेगी जो उसका बुनियादी जुज़ है, जो एसेंशियल पार्ट है।
ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ بھی بولا کہ یہ میرے مذہب کا حصہ ہے، میں تو اس پر عمل کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ 1954 میں 1954 میں سپریم کورٹ نے اس کو کلیریفائی کیا۔ سپریم کورٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مذہب کی جو اصطلاح ہے کنسٹیٹیوشن میں، یہ صرف مذہب کے ان حصوں کو کور کرتی ہے جو انٹیگرل ہیں، جو مذہب کا بنیادی جز ہے۔ اگرچہ اس پر بہت ساری بحثیں بھی کی گئی ہیں، لیکن یہ گائیڈ لائن سپریم کورٹ کی موجود ہیں۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ حجاب جو ہے یہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے، اس کا بنیادی جز ہے، یعنی کنسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اب آتے ہیں اصل ایشو پر، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی ایسے رولز اور پرنسپلز بناتی ہے، ایسے ریگولیشنز بناتی ہے جو ایک انڈیویجول کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں، یعنی آپس میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے، اگر آپس میں وہ ٹکراتے ہیں تو ترجیح کس کو دی جائے گی، پریفرنس کس کو دی جائے گی، فنڈامنٹل رائٹ کو دی جائے گی یا اسکول کے رول کو دی جائے گی، اسکول کے قانون کو دی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں کوٹ کرنا چاہوں گا سینئر ایڈوکیٹ اینڈ فارمر پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دشینت دیو جی۔ انہوں نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ حکومت کو کپڑوں میں مداخلت کرنے کا، انٹرفیئر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہے وہ کیا پہنتا ہے۔ اگرچہ کہیں پر ڈریس کوڈ کا، یونیفارم کا قانون ہو، تب بھی اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو یا اس کی اپنی اسینشیل پریکٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر کسی جگہ پر ڈریس کوڈ کا قانون ہے، یونیفارم کا قانون ہے، تو پھر اگر کوئی حجاب پہن کر آنا چاہتا ہے، اسکارف پہن کر آنا چاہتا ہے، تو اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ حجاب یا اسکارف اسی کلر کا پہن کر آئے جس کلر کی یونیفارم ہے، یعنی کسی ادارے کی یونیفارم سے بڑھ کر، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی یونیفارم سے بڑھ کر ہوتا ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹ، اس کا بنیادی حق جو اسے کنسٹیٹیوشن نے دیا ہے۔ قانون کے کئی جانکار یہی بات کہتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہائی کورٹس کے پرانے فیصلے دیکھتے ہیں، وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم ججمنٹ یا فیصلہ مانا جا رہا ہے وہ کیرالہ ہائی کورٹ کا 2016 میں دیا ہوا ایک ججمنٹ ہے، جس میں اس ایشو پر کافی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ وہ کیس تھا آمنہ بنت بشیر ورسز سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE کے بیچ میں۔ مسئلہ تھا آل انڈیا پری میڈیکل انٹرنس ایگزامز کا۔ CBSE نے اس موقع پر بہت سخت پابندیاں لگائیں، تو آمنہ بنت بشیر نے حجاب پر پابندی کو لے کر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تو کیرالہ ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر عورت جو ڈریس پہنتی ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے جو اسے آرٹیکل 25(1) سے ملتا ہے۔ بورڈز کے اپنے دلائل تھے، اس کی فکر تھی ایگزامز میں چیٹنگ کو لے کر، تو ہائی کورٹ نے اس کا حل بتاتے ہوئے کہا کہ ایسی سچویشن میں اسٹوڈنٹ کو ایک فیمیل انویجیلیٹر کے ذریعے سے، یعنی ایک لیڈی نگراں کے ذریعے سے چیک کر لیں اور اس کو ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ اور بھی اس ججمنٹ میں، اس فیصلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس ججمنٹ میں قرآن کا اور حدیث کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے۔ اس ججمنٹ میں ایک جگہ قرآن کی چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 31 کا ریفرنس دیا گیا ہے، جس ورس کے اندر مسلم عورتوں کے پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی ججمنٹ کے اندر چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59 کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا۔ اس ججمنٹ میں بہت سی حدیثوں کا، پروفٹ محمد کی ٹریڈیشنز کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے، جن کی بنیاد پر کیرالہ ہائی کورٹ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ حجاب اسلام ریلیجن کا ایک اسینشیل پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، اور ایک مسلم وومن کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس فیصلے کی جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیرالہ ہائی کورٹ نے یہ جو راحت دی تھی یہ صرف آمنہ بنت بشیر کو نہیں دی تھی، بلکہ ان تمام لوگوں کو دی گئی تھی جو سماج میں اس طرح کی پرستتھیوں سے لڑ رہے تھے۔ اسی طرح دہلی ہائی کورٹ نے 2018 میں CBSE کو یہ آدیش دیا کہ وہ سکھ اسٹوڈنٹس کو کڑا اور کرپن ایگزام ہال میں لانے کی اجازت دیں، جبکہ CBSE کی ڈریس کوڈ میں کوئی بھی میٹل کی چیز ایگزام ہال میں لانا منع تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا۔ یہاں ایک ایگزامپل اور ہے، ایک کیس اور ہے، جس کا حوالہ کالج پرشاسن کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے جو پردے کے یا حجاب کے خلاف ہیں ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیرالہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 2018 میں کیرالہ ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کا ججمنٹ ہے، جس میں ایک لڑکی فاطمہ تسنیم کی طرف سے ان کے فادر نے کہا کہ میری لڑکی کو حجاب پہننے کی اور فل آستین پہننے کی اجازت دی جائے، اسکول منع کرتا ہے۔ اس کیس میں کورٹ نے ادارے کے اختیارات کو اوپر رکھا ہے انڈیویجول کے اختیارات پر، اور کیس بعد میں خارج کر دیا گیا۔ اس کیس کو آگے اور چیلنج نہیں کیا گیا کیونکہ اس لڑکی نے وہ اسکول چھوڑ دیا تھا۔ جبکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کے ججمنٹ کو اگر چیلنج کیا جائے تو وہ ریورس ہوتا ہے، یعنی اس کو بدل بھی دیا جاتا ہے، اور اس کی عدالتوں کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حجاب کو بین کیا جائے گا تو پھر ہر مذہب کے ریلیجس سمبل پر، مذہبی علامت پر سوال اٹھے گا۔ منگل سوتر پر، ماتھے کی بندی پر، سکھوں کی ٹربن، ان کی پگڑی پر، ان کے
कड़े पर, और भी जो अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग मजहबों को प्रैक्टिस करते हैं और उनके जो रिलीजियस सिंबल्स हैं, उनकी जो अलामतें हैं, उन पर फिर एक सवाल खड़ा होगा और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत डाइवर्सिटी है, यानी यहाँ हर शख्स को अपने मजहब को आज़ादी के साथ प्रैक्टिस करने की, उस पर अमल करने की इजाज़त होती है। लिहाजा अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर मुल्क में ये एक नई बहस को जन्म देगा। अब यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो एतराज़ात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर मज़हब पर अमल कर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मज़हब पर अमल करना है तो अपने घर में करो या स्कूल के बाहर करो, स्कूल में मज़हब को लाने की ज़रूरत क्या है? तो इसका सिंपल जवाब यह है कि हिजाब पहनने का हक़ या सिखों को पगड़ी पहनने का हक़ ये संविधान ने दिया है। ये एक फंडामेंटल राइट है जिस पर अमल करने से रोकने का इख्तियार ना किसी इदारे को है, ना स्कूल को है, ना कॉलेज को है। दूसरा जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये कि अगर किसी को हिजाब पहनने की इजाज़त है तो दूसरे को सैफ़रॉन शॉल पहनने की इजाज़त होनी चाहिए या उस कलर की पगड़ी पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस मौजूद हैं कि अगर कोई चीज़ आपके मज़हब का एसेंशियल पार्ट है, उसका बुनियादी जुज़ है, तब आपको उसे पहनने का इख्तियार है। अब अगर कल को आपको कोई कुछ पहना दे या आप खुद कुछ भी पहन कर आ जाएं और कहें कि ये मेरे मज़हब का बुनियादी हिस्सा है, ऐसा नहीं है। एसेंशियलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, यानी ये साबित करना पड़ेगा कि ये आपके मज़हब का बुनियादी जुज़ है या नहीं है। अगर है तो उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर नहीं है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब हालिया जो पर्दे का इशू उठाया गया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखना यह होगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट इस मसले पर अपना क्या जजमेंट देती है। वैसे एक सूबे की हाई कोर्ट के जजमेंट को दूसरे सूबे की हाई कोर्ट भी माने, ये ज़रूरी नहीं है। वो मान भी सकती है और वो अपना जजमेंट भी सुना सकती है। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं या जो पुराने जजमेंट्स हैं, उनसे यही लगता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट भी वही फैसला सुनाएगी जो पहले सुनाए गए हैं। अगर ये इशू आप समझ गए हैं तो फिर इसको वाइडली शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।